बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं 14 अगस्त के हवाले से आप हजरात के सामने चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। मैं वीडियो बनाने से पहले आपको एक लड़की की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये लड़की है जिसका नाम है मारिया अली। इस लड़की को ज़रा गौर से देखें। इस लड़की का नाम है मारिया अली, ठीक है। इस लड़की ने जो बातें की हैं मैं आपको बताता हूं, उनमें से चंद बातें बताता हूं। बातें तो बड़ी की हैं इसने कहा है कि ये पाकिस्तान के लड़के नहीं, ये गिद्धे हैं। ये पाकिस्तान के लड़के नहीं, ये दरिंदे हैं। पाकिस्तान के ये लड़के नहीं, ये गंदी नस्ल के बच्चे हैं। पाकिस्तान के ये लड़के नहीं, 14 अगस्त के हवाले से कहती है, ये कुत्ते हैं। ये मारिया अली की बात कर रहा हूँ। ये कहती है पाकिस्तान के ये लड़के बच्चे नहीं बल्कि ये भेड़िए हैं। ये कहती है कि पाकिस्तान के इन लड़कों के नफ्सों को काट कर दूर फेंक देना चाहिए, और कहती है कि इन लड़कों के हाथों को तोड़ देना चाहिए, इनको शरीर सजा मिलनी चाहिए। और इस लड़की ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, हत्ता कि उन्होंने कहा कि इनके नफ्सों को काट दिया जाए, ये कुत्ते हैं कुत्ते। बड़ी गंदी गंदी बातें की हैं इस मारिया अली ने। मैं मारिया अली को पहला ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मारिया अली साहबा, आपको पता नहीं कि आपने कह दिया है ये कुत्ते हैं। मैं कहता हूं जिसकी सपोर्ट में आप बोल रही हो, मैं उसको क्या जुमला बोलूं? अगर मैं कुत्ती कहूं तो आप परेशान होंगे, मौलवी साहब आपने कैसी बात कर दी। वो जो आपकी चहेती बहन है ना, जिसका आपको एहसास हो रहा है, उसने पहले फ़ोन किया था कि सारे पाकिस्तानियों आ जाओ, मैं आपके साथ सेल्फियाँ लेना चाहती हूँ, आपके साथ मज़े करेंगे, वहाँ इंजॉय करेंगे। इस आपकी बहन ने, माज़अल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, आपकी कुत्ती बहन ने, जो कुत्ती नस्ल की है ना, इसने खुद फ़ोन करके बुलाया था कि लड़कों आ जाओ, सेल्फियाँ बनाएंगे। क्या सेल्फी दूर होकर बनाई जाती है? ज़ाहिर करीब खड़े होकर बनाई जाती है? क्या पूरे पाकिस्तान के लड़कों को सेल्फियों के लिए बुलाना, ये अच्छा अमल है? उसके बाद रैम्बो उसको गोद में उठा रहा है। क्या गोद में उठाना, किसी के गोद में उठ जाना, उसके हाथ उसके चूतड़ के साथ लग रहे हैं, क्या ये अच्छा अमल है? क्या वही रैम्बो लड़का इसके गले में हाथ डाल रहा है? यही लड़की आपकी जो मुत्तकी परहेज़गार है, बड़ी हाजन है, ये उसके गले में हाथ डाल रही है, क्या ये अच्छा अमल है? उसके साथ वो झाड़ियों के पीछे जफ्फियाँ लगा रही है, बोसो किनार कर रही है, ये ऐशा रैम्बो के साथ, क्या ये अच्छा अमल है? उसके साथ वो 14 अगस्त में जाकर वहाँ डांस कर रही है, उसकी दुबर थरक रही है, उसकी चस्ट जो है वो जलजले ले रही है, क्या ये अच्छा अमल है? और सारे लड़कों को खुद बुलाना, क्या ये अच्छा अमल है उनके साथ सेल्फी लेने के लिए? और 15-20 लड़कों के आगे दरमियान में चलना, या ये अच्छा अमल है? मैं कहता हूं पाकिस्तान के अंदर कोई भी आदमी जो हल्की सी इज्जत वाला है, हल्के से मेयार वाला है, जो हल्का सा शर्मो हया रखता है, क्या वो चाहता है कि मेरी बहन जो है इतने लड़कों के दरमियान चले, मेरी बेटी जो है इतने लड़कों के दरमियान चले, या मेरी बीवी जो है इतने लड़कों के दरमियान चले? आगे कोई बर्दाश्त नहीं करता। ऐसा वही करता है जो गंदी नस्ल की लड़कियां होती हैं, गंदी नस्ल की लड़कियां ऐसी करती हैं। फिर कोई आदमी ये बर्दाश्त करता है कि मेरी बहन हो या मेरी बीवी हो या मेरी बेटी हो, पूरे पाकिस्तान को फोन करे, आओ सेल्फियां बनाएं, लोग डूब के मर जाते हैं। गैरतमंद आदमी गोली मार देते हैं, उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। क्या कोई शरीफ खानदान का बराए नाम भी शराफत क्यों ना हो, क्या उसके खानदान की लड़की सारे लड़कों को बुलाती है, आओ सेल्फियां बनाएं, आओ मौज मस्ती करें? ये गंदी नस्ल के लोग ऐसे करते हैं, कमीनी और घटिया नस्ल के लोग। आपने तो कह दिया पाकिस्तान के कुत्ते हैं, तो जो लड़की रैम्बो के हाथों में खुद उठवाए अपने आप को, रैम्बो उसके चुटड़ों पे हाथ लाए, रैम्बो जो है उसको छाती को पकड़ के खड़ा रहे कितनी देर तक, रैम्बो उसको झाड़ियों के पीछे ले जाकर बोसो किनार करे, चुमियां करे, जफियां लगाए, तो बताओ लड़के तो कुत्ते बन गए। बताओ ऐसा करने के साथ ये तो हाजन बन गई ना, ये तो मुत्तकी बन गई, ये तो परहेजगार बन गई, ये तो अल्लाह माफ़ फरमाए हर महीने उम्रा करने वाली बन गई। क्या ये मुत्तकियों वाला काम है? क्या ये कंजरों वाला काम नहीं तो और क्या है? क्या बेहया और कमीने और घटिया लोगों का काम नहीं तो और क्या है? कोई लड़की ऐसा नहीं करती, ये कंजर लोग और जो है डांस करने वाले लोग ऐसे करते हैं। उसके बाद आपने कहा कि उसके जिस्मों को हाथ लगाया गया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं कहती हूँ जब आपकी बहन मारिया अली, जब तेरी बहन जो है ये जो कंजरी जो है, या पर डांस करके छाती को हिलाती है, उस वक्त आपको शर्मो हया नहीं आती?
جب یہ دوبر کو ہلاتی ہے اس وقت آپ کو شرم و حیا نہیں آئی؟ جب اس نے اپنے آپ کو ریمبو کی گود میں اٹھوا لیا تھا اس وقت آپ کو شرم و حیا نہیں آئی؟ جب یہ 14 اگست کو لڑکوں سے پہلے آ کر وہاں گھنٹہ 2 گھنٹہ سیلفیاں بناتی رہی، ڈانس کرتی رہی، مجرے کرتی رہی، اس وقت آپ کو شرم و حیا نہیں آئی؟ جب اس نے سارے لڑکوں کو دیکھ کر ایسے کس کیا تھا سب کے سامنے اس وقت آپ کو شرم و حیا نہیں آئی؟ کیا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میری بہن ہو، بیٹی ہو، میری بیوی ہو، کوئی ایسا چاہتا ہے کہ میری بہن ہو یا بیٹی ہو وہ لڑکوں کو ایسے کس کرے؟ اللہ معاف فرمائے، لوگ تو ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ یہ ڈوب کے کیوں نہیں مرے؟ یہ کنجری خاندان کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد آج کل کے دور میں کوئی رستے میں جاتے ہوئے کوئی پونڈ کسی لڑکی کو چھیڑ دے اس کو بخار چڑھ جاتا ہے، گھر میں جا کر وہ ٹینشن لے لیتی ہے، اس کو بخار ہو جاتا ہے، مجھے کسی غیر محرم نے ہاتھ لگایا ہے۔ تو بتاؤ آپ کی بہن کو جو گندی نسل کی ہے اس کو 14 اگست میں تقریباً بقول آپ کے 400-500 پونڈوں نے ڈنگ مارے تھے، اس کو بخار کیوں نہیں چڑھا؟ کیوں؟ یہ پرانی عادی چلی آ رہی ہے، اس لیے اس کو لڑکوں کے ڈنگ مارنے کی تکلیف نہیں ہوئی۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے مسلمان بہنوں، یہ لڑکیاں اللہ معاف فرمائے گندی نسل کی لڑکیاں ہیں، یہ بغیرت اور بے حیا لڑکیاں ہیں کہ جو اس طریقے سے میدان میں لڑکوں کے سامنے چل کے آئیں۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ پھر کہتی ہے لڑکوں نے مجھے ہاتھ لگایا، میرے کپڑے پھاڑے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، یہودیوں کا ایک مجسمہ بنا ہوا ہے اور کتا جو ہے اس کی چھاتی کو چاٹ رہا ہے۔ جب ایسے جسم ننگا ہوگا پھر کتے تو چاٹیں گے۔ جب کیلے کے اوپر چھلکا اترا ہوتا ہے مکھیاں تو بیٹھتی ہیں، جب گوشت ننگا پڑا ہوتا ہے کتے تو پھر آ جاتے ہیں نوچنے کے لیے۔ ماریا کہتی ہے اس کو نوچا گیا۔ میں کہتا ہوں آپ کو اتنا پتہ لگ گیا ہے اس کو نوچا گیا، ذرا اس کا ڈانس تو دیکھیں۔ یہ ڈانس کرتی ہے، مجرے کرتی ہے، یہ اللہ معاف فرمائے دوبر کو ہلاتی ہے۔ یہ کون سے دین کی تبلیغ کر رہی ہے؟ 14 اگست میں کون سا قرآن سمجھانے کے لیے آئی تھی؟ 14 اگست میں سر عام میدان میں کون سی حدیث بیان کرنے کے لیے آئی تھی؟ یہ کون سا اجماع امت کی باتیں کر رہی تھی؟ کون سے لوگوں کو کیسے شرع سمجھا رہی تھی؟ کون سی حدیث کی باتیں کر رہی تھی؟ کون سا دین لے کے آئی تھی؟ کون سا اسلام لے کے آئی تھی؟ یہ بے حیائی بغیرتی لے کے آئی تھی۔ اور یہ پاکستان جو ہے یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے۔ اللہ معاف فرمائے بغیرتی کرنے کے لیے نہیں بنا گیا۔ اور کلمے کا مطلب ڈانس نہیں ہے، کلمے کا مطلب مجرا نہیں ہے، کلمے کا مطلب دوبر کو ہلانا نہیں ہے، کلمے کا مطلب ریمبو کے گلے میں ہاتھ ڈال کر مستیاں کرنا نہیں ہے، کلمے کا مطلب کہ ریمبو کی گودوں میں اٹھ جانا یہ مطلب نہیں ہے، اتنے جو ہے باریک کپڑے پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرنا یہ کلمے کا مطلب نہیں ہے۔ کلمے کا مطلب ہے اللہ کے حکموں کو پورا کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا جائے۔ اور جو آپ یہ جو لڑکی ہر وقت ٹک ٹاک پر کرتی ہے یہ کون سے دین پہ عمل کرتی ہے؟ لوگوں کو کون سا دین سکھانا چاہتی ہے؟ لوگوں کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ دین یہ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کافر کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان ہے؟ کلمہ ان کا یہ بتاتا ہے، یا قرآن ان کا یہ بتاتا ہے، حدیث ان کو یہ بتاتی ہے، یہی ان کے پیغمبر کی تعلیم ہے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہی اللہ معاف فرمائے اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ کیا یہ ثابت کرنی چاہتی ہے کہ پاکستان کے لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ پاکستان کے لوگ غیور ہیں، غیرت مند لوگ ہیں۔ آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، جھوٹ بولتی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ ہے۔ میرے پاس اس کی کتنی ویڈیو موجود ہے، ڈانس کرتی ہے، مجرے کرتی ہے، کنجری کی طرح ناچتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، میرے کملی والے کا فرمان ہے کہ جو لڑکی شادی شدہ ہو اگر اپنے شوہر کی مرضی کے ساتھ میک اپ کر کے باہر نکلتی ہے اور بال کھلا کر باہر نکلتی ہے، اس کے باہر نکلنے پر اس کا شوہر اگر راضی ہے اس پر، تو جب تک وہ گھر واپس نہیں آئے گی اس کی شوہر کے لیے جہنم میں اتنے گھر بنائے جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت میک اپ کر کے خوشبو لگا کر بال کو کھلا کر باہر نکلتی ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ جب گھر سے آ رہی تھی اس پر اللہ کی لعنتیں برس رہی تھی۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے فتح مکہ کے دن، میرے عزیز بھائیوں فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی پر تھوڑا ظلم ہوا تھا، میں ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا، ساری دنیا جانتی ہے کتنا پیغمبر پر ظلم ہوا، صحابہ پہ ظلم ہوا، حضرت نبی کے جو ہے اہل بیت ہیں ان پر زیادتیاں کی گئی، فاطمہ الزہرا کے چہرے مبارک پر تھپڑ مارا گیا۔ کون سا وہ ظلم ہے جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے پیغمبر پر نہیں کیا گیا تھا؟ نبی کے چہرے مبارک پر تھوکا گیا، نبی کے گریبان کو کپڑا ڈال کے اتنا بل دیے گئے پیغمبر کی آنکھیں باہر آ گئی، نبی نماز پڑھ رہے تھے اوپر سے اوجری ڈالی گئی، بڑے بڑے ظلم کیے پیغمبر کی ذات کے ساتھ۔ لیکن فتح مکہ کے دن میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن توجہ فرماؤ، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی کو معاف نہیں کیا جائے گا، اگر وہ خانہ کعبے کی غلاف کے اندر بھی چھپ جائے اس کو پھر بھی قتل کر دو۔ وہ کون تھا؟ اس کا نام نضر بن حارث تھا، وہ مکے میں کنجریاں نچاتا تھا۔
ڈانس کرنے والوں کو، کنجریاں جو ناچتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کا حکم ہے، ان کو فتح مکہ کے دن بھی معاف نہیں کیا گیا۔ تو یہ کنجریاں ڈانس کرنے والی، جن کو پیغمبر کی ذات فتح مکہ کے دن بھی معاف نہیں کر رہی، آپ ان کے حق میں کہہ رہی ہو اس کو نوچا گیا، اس کو زیادتی کی گئی، اس پر ظلم کیا گیا، پاکستان کے یہ انسان نہیں، یہ کتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ معاف فرمائے، ان کتوں کو کس نے دعوت دی تھی بلانے کے لیے؟ یہ کتی نے خود کہا تھا کہ آ جاؤ میں جا رہی ہوں، سیلفیاں لیں گے۔ کیا سیلفی دور لے کر کھڑے ہو کر لی جاتی ہیں؟ سیلفیاں قریب کھڑے ہو کر لی جاتی ہیں، اور پھر لڑکوں کو خود کہہ رہی ہے، ایسے کر رہی ہے۔ کیا لڑکوں کو یہ گناہ کی دعوت نہیں ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور ماریا علی، میری بات سن کان کھول کے، یہ پیغمبر کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا 3 زمانے خیر کے ہیں، اس کے بعد شر کا زمانہ آ جائے گا۔ یہ شر کا زمانہ ہے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے۔ اس دور کے اندر ایسے کو کس کرے لڑکوں کے طرف؟ کیا لڑکے مائل نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے؟ خود گناہ کی دعوت دے، پھر کہ میں پاکستانی لڑکی ہوں، میرے پاس زیادتی کی گئی ہے، میں کسی کی دھی بہن نہیں ہوں۔ تو کسی کی دھی بہن کیسے بن سکتی ہے؟ کسی کی دھی بہن ہو جو تیرے ساتھ ریمبو ہوتا ہے، تیرا بھائی ہے کیا؟ تیرا وہ ہے شوہر ہے کہ تیرا باپ ہے، خالہ کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے؟ وہ کون ہے سنگاڑے کے منہ والا؟ وہ کون ہے باندر کا بچہ جس کے ساتھ تو جبھیاں لگاتی ہے، موان کے کرتی ہے، اس کی گود میں اٹھتی ہے، اس کے ساتھ سارے معاملے کرتی ہے؟ وہ جائز ہے، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ عبادت ہے، وہ نماز ہے، وہ تہجد ہے۔ خود سارا کام کرے، اس کے ساتھ جبھیاں لگائے، اسے چمیاں کرے، اس کے گود میں اٹھ جائے، وہ چٹڑوں کو پکڑ کر تجھے ہوا میں آپ کو چھاڑ رہا ہے، وہ تو نیکی ہے نا، وہ تو عبادت ہے نا، وہ تو ثواب ہے۔ لڑکے ہاتھ لگائیں تو گناہ ہیں، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ ان کو جو ہے یہ کتے ہیں، یہ درندے ہیں، یہ بغیرت ہیں۔ اگر لڑکے ایسا کریں تو یہ کتے بلے ہیں، اگر یہ خود ایسا کروائے تو یہ تو حاجن ہے نا، یہ تو حاجن ہے، تو ہر سال حج کر کے آتی ہے، یہ تو ہر سال عمرہ کر، بڑی نیک پاک ہے جی، بڑی نیک پاک۔ دور فٹے منہ تیری زندگی ہوتے، شرم نہیں آتی؟ کیا پاکستان اس کے لیے بنایا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ سمجھیں گے کہ پاکستان کی لڑکیاں ایسی ہیں؟ خود دعوت دے کے گناہ کی، خود کہتی ہیں میرے ساتھ زیادتی کی گئی۔ میرے عزیز بھائی، اور یہ جو اقرار الحسن کہتا ہے شکر ہے میری بیٹی نہیں، میں تو خوش قسمت ہوں میری بیٹی نہیں، یہ دیکھو قسم خدا اقرار بھائی اور شامی بھائی، میں آپ کا بڑا فین تھا، بڑا فائن تھا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بڑا فائن تھا، اور میں اتنا فائن تھا آپ کا، اللہ کی قسم سے بڑا کوئی جملہ ہو میں وہ بھی بول دیتا، لیکن اللہ کے نام سے بڑا کوئی نام نہیں ہے۔ میں اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں آپ کا بہت بڑا فائن تھا۔ میں دن رات دعائیں کرتا تھا، جاؤ فرشتوں سے پوچھو جو روزانہ آپ کے نامہ مال میں یا میرے نامہ مال میں میری دعائیں لکھتے ہیں آپ کے حق میں، میں بڑا آپ کا فائن تھا۔ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے قرار بھائی کہ تم نے یہ کہا کہ ہم کچھ خوش قسمت ہیں، ہماری بچیاں نہیں، تو کیا معاذ اللہ پیغمبر خوش قسمت نہیں؟ ان کی بچیاں تھیں؟ کیا ابو بکر صدیق خوش قسمت نہیں؟ ان کی بیٹیاں تھیں؟ کیا علی مرتضیٰ کی 14 بیٹیاں تھیں؟ کیا وہ خوش قسمت نہیں ہے؟ آج تو یہ جملہ بول رہا ہے تو نے بڑی اللہ معاف فرمائے گستاخی کی ہے اقرار بھائی، تجھ سے یہ امید نہیں تھی، تو ڈنگر دماغ ہے، تو کھوتے دماغ کا ہے۔ تو نے کہا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میری بیٹی نہیں، کیا جس کی بیٹی ہو وہ خوش قسمت نہیں ہوتا؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہیں، تو جس کے پاس رحمت آئے کیا وہ خوش قسمت نہیں ہوتا؟ میرے کملی والے فرمایا جو اپنی 2 بیٹیوں کو شادی کر کے فارغ کرے گا، اگلے گھر میں چلائے گا، فرمایا وہ جنت میں میرا ہمسایہ بن جائے گا۔ اور تو کہتا میں خوش قسمت ہوں میری کوئی بیٹی نہیں، تو کل کو یہ بھی کہے گا یہ بھی کہنا پھر کہ میں خوش قسمت ہوں میری ماں نہیں، میں خوش قسمت ہوں میری بہن نہیں۔ لڑکوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں، پھر یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں شرمندہ ہوں میرا بیٹا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بیٹی کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور تو نے کہہ دیا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں میری بیٹی نہیں ہے۔ اتنے گندے دماغ کا مالک ہے تو؟ پھر اقرار یہ کہتا ہے کہ مجھے دکھ ہوا، کس کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ میں کہا تجھے دکھ ہوا، تو پولیس والوں کو جا کے پکڑتا ہے، تھانے دار کو پکڑتا ہے، حوالدار کو پکڑتا ہے، ایس ایچ او کو پکڑتا ہے، تو سارے پولیس والوں کو پکڑتا ہے، دودھ میں ملاوٹ والوں کو پکڑتا ہے، گیس والوں کو پکڑتا ہے۔ یہ جو سارے معاملوں کو تو نظر رکھتا ہے، تیری نظر ہر جگہ پہ ہے، ہر شہر پہ ہے، ہر ملک پہ ہے، ہر چوک پہ ہے، ہر چوراہے پہ تیری نظر ہے کہ یہاں یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ بغیرتی ہو رہی ہے۔ تو جاتا ہے ان سے انٹرویو لیتا ہے، یہ 2 نمبر کام کیوں کرتے ہو، یہ بے ایمانی کیوں کرتے ہو، یہ زیادتی کیوں کرتے ہو، رشوت کیوں لیتے ہو؟
ज़ना क्यों करती हो, चोरी क्यों करती, तेरी नज़र हर जगह काम करती है, लेकिन जब तेरी बहन आयशा अकरम डांस करती है तुझे उसकी खबर क्यों नहीं है? सब लोगों को कहता है कि ये 2 नंबर काम ना करो, अच्छे काम करो। अपनी बहन आयशा को क्यों नहीं कहता कि डांस ना कर? अपनी बहन आयशा को क्यों नहीं कहता कि दुबर ना हला? अपनी बहन आयशा को क्यों नहीं कहता कि चर्च ना हला? अपनी बहन आयशा को क्यों नहीं कहता कि लड़कों यारों के दरमियान में ना चल? अपनी बहन आयशा को क्यों नहीं कहता कि रैम्बो का हाथ गले में ना डाल? अपनी बहन आयशा को क्यों नहीं कहता कि रैम्बो के हाथों में ना उठाई जा? अपनी बहन आयशा को क्यों नहीं कहता कि लड़कों को ऐसे किस ना कर? अपनी बहन आयशा को क्यों नहीं कहता कि ये इस्लाम नहीं, ये गुनाह का काम है, ये 2 नंबरी काम है, इसको ना कर? इकरार भाई तेरी नज़र बड़ी काम करती है, लेकिन बुल्ले शाह की तरह वो फरमाते हैं आसमानों उड़ दियाँ फाड़ने तेनों घर बैठी थी पता नहीं। आपको अपनी बहन का पता ही नहीं कि मेरी बहन क्या करती है। तुमने कहा मेरी बहन है, मुझे दुख हुआ, मुझे अफसोस हुआ, मुझे पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदगी हुई। मैं तुझे शर्मिंदगी हुई? पाकिस्तान को मामूली मुल्क नहीं है, यहाँ फौजियों ने, पुलिस वालों ने, मुजाहिदीन ने लाखों कुर्बानियाँ दी हैं। क्या उनके खून के साथ तुम मजाक नहीं कर रहा कि मुझे तुझे पाकिस्तान में इज्जत मिली, तुझे पाकिस्तान में मोहब्बत मिली? तो खुद कहता है मैं कराची से आया हूँ, मुझे उन लोगों से मोहब्बत मिली है, प्यार मिला है, और आज कहता है कि मैं पाकिस्तान होने पर शर्मिंदा होता हूँ। आज तो शर्मिंदा हुआ है, तो कितने प्रोग्राम करता है, लड़कियों के साथ ज्यादती होती है, माओ के साथ ज्यादती होती है, बहनों के साथ ज्यादती होती है, बाप के साथ ज्यादती होती है, भाई के साथ ज्यादती होती है। उस वक्त तू क्यों नहीं कहता मुझे पाकिस्तान होने पर शर्मिंदगी हुई है? आज तूने कह दिया उस लड़की पर जो डांस करने वाली है, जो मुजरे करने वाली है, अल्लाह माफ फरमाए, जो कमीनी घराने की है और गंदे घराने की औरत है, उस पर तूने कह दिया कि मुझे शर्मिंदगी हुई पाकिस्तानी होने पर। फिर ये मारिया अली कहती है कि जिन लड़कों ने आयशा को हाथ लगाए थे इनको इनके नफ्सों को काट देना चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है, हाथ लगाए थे, गुनाह है, गलत है, उन्होंने गलत किया है, लेकिन देखना है कि दावत किसने दी गुनाह की? तूने कहा कि इनके नफ्स काट देने चाहिए। जब तेरी बहन आयशा डांस करती है, दुबर को हिलाती है, क्या तूने कभी कहा तेरी दुबर को काट दूंगी कि क्यों हिलती है लोगों के सामने? जब तेरी बहन आयशा का हाथ रैम्बो के गिरेबान पे लगता है, रैम्बो की गोद में उठती है, तो उस वक्त क्यों नहीं कहती तेरा जिस्म काट के रख दूंगी? तू गैर महरमों के साथ क्यों हाथ लगाती है? दूसरे गैर महरम हाथ लगाएं तो वो गुनाह है, वो सजा है, वो बदतमीजी है, वो बगैरती है, वो बेहयाई है। और जब इसके अपने हाथ लगाएं, इसके अपने बोसो किनार करें, इसके अपने जफियां लगाएं यार, इसके अपने इसको गोद में उठाएं, चुटनों से पकड़कर गोद में उठाएं, वो रैम्बो ऐसे इनके दोनों हाथ छातियों पर हाथ रख के ऐसे कितनी देर खड़ा रहे? तो मेरा ख्याल है वो गुनाह नहीं, वो बदतमीजी नहीं, वो बगैरती नहीं, ये तो हाजन है, ये तो दीन फैला रही है। डूब के मरदा शर्म कर बेहया बगैरते। लोग हाथ लगाएं तो बगैरती, बेहयाई, खुद हाथ लगवाए अपने यारों के साथ, उसकी गोद में उठे, जफियां लगाए, मान के करे, बोसो किनार करे, तो ये क्या है? कि ये सवाब है? क्या ये इबादत है? क्या इसमें अल्लाह की रजा है? क्या इसमें नबी की रजा है? क्या इसमें दीन की कौन सी खिदमत कर रही है तू? इतनी बगैरती बेहयाई जो इतनी बगैरती करता है, और उसके बाद इसने FIR दर्ज करवाई, फिर खुद वापस ले ली। अगर तू सच्ची है FIR क्यों वापस ली? वाकया पेश आया 14 अगस्त को, 3 दिन के बाद इसको होश आया, ओ मुझे तो व्यू नहीं मिले, मुझे तो शेयर नहीं किया गया, मुझे तो लाइक नहीं मिले, फिर शो डाल दिया गया ताकि मैं फेमस हो जाऊं। जो बाहर की लड़कियां फेमस होती हैं वो वैसे नहीं होती, उनको लाखों लोग हाथ लगाते हैं फिर लोग फेमस होते हैं। शर्म हया वाली, गैरतमंद, इज्जतदार लड़कियां जो है अपने घर से बाहर नहीं निकलती, अगर निकलती हैं उनको हाथ कोई नहीं लगाता। अगर कोई खुदा न खास्ता हाथ लगा ले तो उसको जो है वो परेशानी होती, शर्म हया में वो मर जाती है, उसको ताप चढ़ जाता है। तुझे क्यों ताप नहीं चढ़ा? क्यों? तू पुरानी आदि है, इसलिए तू ऐसे मामले करती है। सबसे घटिया नस्ल के ये लोग होते हैं जो अपने जिस्म की नमाइश करवाते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह, कोई ये नहीं चाहता, पाकिस्तान का कोई सबसे कम इज्जत वाला आदमी, घटिया से घटिया आदमी, कोई ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरी बहन लड़कों के दरमियान में चले, अपने यारों के दरमियान में चले, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी बहन सरेआम आके लोगों को बुलाए मुलाकात करने के लिए, कोई इज्जत वाला, सबसे कम इज्जत वाला आदमी डूब कर मर जाएगा, लेकिन ऐसा जुमला नहीं बोलेगा। कोई घराने वाली लड़की ये नहीं कहेगी ऐसे सरेआम बोसो किनार करे, डूब के मर जाएगी। फिर अपने यारों के साथ गोद में उठाना, बगलों में हाथ डालना, फिर यहाँ हाथ रख के लड़के उसके यार खड़े हो जाना,
کوئی لڑکی ایسی نہیں کرے گی، اور اس لیے ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتا کہ ان کو پتہ ہے قرآن بھی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرآن کہتا ہے کہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو۔ جب تو قرآن پہ عمل نہیں کرے گی پھر درندے ایسے ہی کرے گی، جب تو حجاب میں رہے گی تو لڑکے اپنی اوقات میں رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ کہتا ہے میرے پاک پیغمبر اپنی بیویوں کو کہہ دو، مومن اور مومن عورتوں کو کہہ دو کہ پردہ کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی اوڑھنیاں اپنے اوپر بچھا لیں، ڈال لیں، فلا یؤذین، تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ دے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بڑی بڑی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالو تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ دے۔ تو جب بال بھی کھلے ہوں گے، لانتیں برس رہی ہوں گی، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جب عورت اپنے بال کھلار کے خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے اس پر اللہ اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، تیرے اوپر لعنتیں بھی برسیں، ٹھیک ہے؟ پھر تو کہے کہ مجھے تنگ کیا گیا، تیرے بال بھی کھلا رہے ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ پردہ کر، قرآن کہتا ہے کہ بڑی بڑی اوڑھنیاں لو۔ نہ تو قرآن کی مانے، نہ نبی کی حدیث کی مانے، نہ تو دین اسلام کی بات مانے، اور کہیں کہ مجھے لڑکے تنگ کرتے ہیں۔ آپ کو تنگ نہیں کریں گے تو کیا آپ کو درود شریف پڑھ کے ثواب پہنچائیں گے؟ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ شر کا دور ہے۔ اس دور میں جیسی دعوت دو گے ویسے معاملہ کیا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ آخر میں یہ جو لڑکی ہے جس کو میں نے دکھایا تھا آپ کو، یہ دیکھو ماریہ علی جو کہتی ہے پاکستان کے لڑکے نہیں، یہ کتے ہیں، ان کے نفسوں کو کاٹ دیا جائے۔ اس کا چہرہ دیکھو ذرا، اس نے بھی دوپٹہ نہیں لیا ہوا۔ میرے پیغمبر کا فرمان ہے جو دوپٹہ نہیں لیتی، بال کھلار کر خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، اس پر اللہ کی، نبی کی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس پر بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں برستی ہیں، اس پر بھی برستی تھیں۔ تو میرے عزیز بھائی، میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان یہ کلمے کی بات پہ بنا گیا ہے۔ کلمے کا مطلب شرم ہے، کلمے کا مطلب حیا ہے، کلمے کا مطلب عزت ہے، کلمے کا مطلب جو ہے امن اور سکون ہے، کلمے کا مطلب اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا ہے۔ آپ اچھا معاملہ کریں گے، لوگ بھی آپ کے سامنے اچھا معاملہ کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اسلام کے اندر رہ کر اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔